بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الأعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ اعلیٰ یہ بھی ان صورتوں میں شمار ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ ارشاد ہوتا ہے سبح اسم ربک الأعلی، اپنے پروردگار کے جلیل الشان نام کی تسبیح کیا کریں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سجدے میں مقرر فرما دیا، سو آج تک یہی سجدے میں پڑھی جاتی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ پڑھی جاتی رہے گی۔ سبحان ربی الاعلی۔ بندے اور اللہ جل شانہ کا، بندے اور اس کے رب کا، اس کے پروردگار کا جو تعلق ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ جتنا کسی کو قرب الہی نصیب ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی شان، اللہ کی مختلف عنایات، مختلف عطا کی حقیقتیں اس پر کھلیں گی، اتنا زیادہ وہ اس کا شکر گزار ہوگا۔ مخلوق کا جو تعلق مخلوق سے ہوتا ہے اس میں بھی ایک بڑی لطیف سی بات ہے جسے سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ہر رشتے میں کچھ فائدہ ہوتا ہے، رشتے ان فائدوں پہ استوار ہوتے ہیں۔ بڑا عزیز رشتہ ہوتا ہے والد کا اولاد کا۔ آپ نے دیکھا کتنے بیٹے باپ سے تنگ ہوتے ہیں اور کتنے باپ ہیں جو بیٹوں سے تنگ ہیں۔ کیوں؟ وہ جو فائدہ بیٹے سے متوقع ہے جب وہ نہیں ملتا تو سگا باپ بھی اس سے تنگ آ جاتا ہے۔ وہ جو امیدیں باپ سے وابستہ ہیں جب بیٹے کی پوری نہیں ہوتی تو وہ باپ کو پاگل کہنے لگتا ہے۔ بظاہر تو ہم رشتے، ناطے، محبتیں کہتے رہتے ہیں، لیکن دراصل تعلقات کی بنیاد مفاد پہ استوار ہے۔ اگر اس کی تہ میں اترا جائے، اگر اسے دیکھا جائے، ماں بڑی عظیم ہستی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، نظمیں لکھی گئیں، دعائیں مانگی گئیں۔ کوئی ہے جسے ماں گالیاں دیتی ہو، بد دعائیں دیتی ہو، اس کا نقصان کرتی ہو، پھر وہ ماں سمجھتا ہو؟
اس کا مطلب ہے اس کی تہ میں انسانی امیدیں ہیں، مفادات ہیں۔ بھائی بڑے عزیز ہوتے ہیں، بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، لوگ بہنوں کو قتل کیوں کر دیتے؟ وہ بہنیں نہیں جو بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہیں، وہ بھائی نہیں ہیں جن کے مرنے کی بہنیں دعائیں کرتی ہیں، ایسے بھی تو ہیں۔ کیوں؟ وہ جو امیدیں ہوتی ہیں غیر شعوری طور پر ہوتی ہیں، ان کے کوئی لفظ نہیں ہوتے، ان کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، غیر شعوری طور پر ہر دل میں توقعات ہوتی ہیں، امیدیں آرزویں ہوتی ہیں۔ جب وہ پوری نہیں ہوتی تو رشتوں کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اللہ اور بندے کا رشتہ بھی یہی ہے۔ بندہ ہمہ وقت محتاج ہے، وہ ہمہ وقت عطا کر رہا ہے، اور وہ ایسا کریم ہے کہ نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ دنیا کے رشتے نافرمانوں کو نہیں دیتے، وہ نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ سو جتنا قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اتنی بے پایاں عنایات کا احساس و ادراک ہوتا ہے، اور اتنا انسان اس کی مزید اس کی عطایا کی تعریف کرتا ہے۔ کیونکہ وہی ایک بارگاہ ہے جس سے ہمیشہ ملتا رہتا ہے، نہ ملنے والی کوئی بات ہی نہیں۔ خود انسان کو اس کا وجود، اس کا بدن، پھر اس کی روح، پھر اس کی ساری استعداد، پھر اس کی ساری حیات، پھر ساری نعمتیں، پھر ہدایت، پھر آخرت، سب کچھ وہی مسلسل دے رہا ہے۔ خطاؤں پہ معافی، درگزر، کرم و احسان، اپنی کتابیں، قرآن کریم، انبیاء و رسل، برکات، کتنی نعمتیں بندہ گن نہیں سکتا۔ تو جو منکشف ہوتی ہیں، جو اس کی زیادہ تعریف کرتا ہے۔ تو فرمایا فَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، جتنی بھی تو تعریف کرے اس سے پھر برتر ہے۔ تجھے ہزاروں برس عمر مل جائے اور تیرے سامنے سارے مکاشفات کھل جائے تو عطایا ربانی کو گن نہیں سکتا کہ کتنی مہربانیاں وہ تجھ پر ہر لمحہ ہر آن کر رہا ہے۔ سو اس کی پاکی بیان کرتا رہے، اس کی عظمت بیان کرتا رہے، اس کی عطا اور نعمتوں کا ذکر خیر کرتا رہے، اس کی مہربانیوں کو یاد کرتا رہے۔ سو سبح باسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے عظیم نام کی تسبیح کرو۔ یہاں اسم کی نسبت رب کی طرف فرمائی ہے، یعنی جو نعمتیں عطا کر رہا ہے اور گن نہیں سکتے تم، شمار نہیں کر سکتے۔ جتنی تم پہ منکشف ہوتی جائیں گی اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ الذی خلق، وہ پیدا ہی اس نے کیا، تو تھا ہی نہیں۔
ایک لمبا تسلسل ہے کہ مادے سے مٹی سے اجزاء بنائے، ان سے سیل بنائے، ان سے غذائیں دمائیں بنائیں، ان کو مختلف پراسس سے مختلف پیٹوں سے مختلف جگہوں سے گزارا، پھر انہیں صلب میں پہنچایا، شکم مادر میں پہنچایا، انسان بنا کر زمین پہ پیدا فرمایا، پھر اس میں عالم امر کی روح پیدا فرمائی۔ یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے، تھا ہی کچھ نہیں، نہ سیل تھے، نہ مٹی تھی، نہ زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ الذی خلق، وہ ایسا عظیم ذات ہے کہ اس نے پیدا کر دیا۔ تو تخلیق کہتے ہیں عدم سے وجود عطا کرنے کو۔ پھر اس نے صرف پیدا نہیں کیا، فسوا، سنوارا، سدھارا، خوبصورت، حسین، طاقتور، جوان، کڑیل، شاعر، ادیب، سائنسدان، طبیب، حکیم، دانشور، عالم، فاضل، بہادر، تنومند، کھلاڑی، سپاہی، جرنیل، بادشاہ، کیا کیا بنا دیا۔ وہی پتلے خاکی، وہی نطفے کا ایک جرم، وہی پیدا ہونے والا بچہ، اسے کیا کیا بنا دیا۔ کس بات کا شکر ادا کرو گے، کہاں کہاں پہنچایا۔ والذی قدر، جس نے ہر چیز کا درست اندازہ مقرر کر دیا، ہاتھ پاؤں، ظاہری بدن، اعضاء و جوارح کس تناسب سے جوڑ دیے، کتنی خوبصورتی سے شکل انسانی، وجود انسانی بنا دیا۔ آپ انسانی وجود کے اجزاء پلاسٹک سے یا کسی چیز سے بنا لیں، ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، پیٹ، سر، کان، ناک، آنکھیں، کسی اور ترکیب سے جوڑ کر دیکھیں، انسان بنا کر دیکھیں، سب سے بہترین ترکیب وہی ہے جس پر اللہ نے بنا دیا۔ الذی خلق، عدم سے وجود میں لایا، فسوا، پھر اس نے سنوارا، والذی قدر، پھر اس نے ہر چیز ایک اندازے، ایک ایسی ترتیب دی کہ اربوں انسان گزر چکے، کھربوں انسان گزر چکے، پتہ نہیں کھربوں باقی ہوں گے، کتنے باقی ہیں۔ سب کے دو ہاتھ، دو پاؤں، دو ٹانگیں، دو بازو، دو کان، ایک منہ، ناک، دو آنکھیں، سب ایک جیسا، سر، منہ ایک، کوئی ایک سے دوسرا ملتا نہیں۔ فقدر، ہر ایک کو ایک الگ انداز دے دیا۔ کسی کی آواز کسی سے نہیں ملتی، کسی کی نگاہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، کسی کی سماعت ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، کسی کی آواز ایک دوسرے کے متشابہ نہیں ہے، کسی کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کی سوچ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے۔ کمال ہے۔ پنجابی بڑی مزیدار زبان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عربی تو اللہ کی زبان ہے جو اللہ نے پسند فرمائی اپنے کلام کے لیے۔
عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، عربی اہل جنت کی زبان ہے، عربی کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ باقی زبانیں 5-7 مجھے بھی آتی ہیں، میں نے پنجابی جیسی کوئی زبان نہیں دیکھی۔ ایک ایک ضرب المثل پنجابی کی معنی کا دریا لیے ہوئے۔ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ماں جاوے 7 بچے رزق نہ دے دی ونڈ۔ ماں جاوے 7 بچڑے رزق نہ دیندی ونڈ، کچھ چڑھدے نے گھوڑیاں کوئی ٹکڑے کھاندے مک۔ یعنی یہی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ایک سلب سے، ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے ہر ایک کو الگ الگ بنائے، شکلیں الگ، سوچ الگ، وقت الگ، قسمت الگ، استعداد کار الگ، استعداد فہم الگ، استعداد علم الگ۔ خود ماں اور باپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان کا مقدر ایک جیسا کر دے۔ والذی قدر، اس قادر مطلق نے ہر ایک کا ایک اندازہ مقرر کر۔ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی صحت کیسی ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی، یہ سوچے گا کیسے، کتنا کھائے گا، کتنا رہ جائے گا، قد کتنا ہوگا، رنگ کیا ہوگا، فکر کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک سلب سے، ایک پشت سے، ایک پیٹ سے، ایک ماں کا دودھ پی کر الذی قدر، جس نے ہر ایک کو ایک الگ انداز دے دیا ہے۔ فہدا، ہر چیز کو زندگی کا فطری طریقہ دے دیا ہے۔ پرندے کے بچے کو کوڑنا نہیں سکھاتا، مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھاتا۔ جانور کا بچہ ایک دن کا پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ تلاش کرتا ہے، وہ کون بتاتا ہے اسے کہ تیری غذا کیا ہے اور دودھ کہاں ہے؟ یہ وائلڈ لائف کی فلمیں دیکھیں نا آپ، جنگلی حیات کے وہ بتاتے ہیں تو بڑے بڑے عجیب راز کھلتے ہیں۔ ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لمحوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، ماں کا دودھ تلاش کرتا ہے، چند لمحوں میں بھاگنا شروع کر دے۔ اسے پتا ہے میں ہرن کا بچہ ہوں، زندگی خطرے میں ہے، مارا جاؤں گا۔ شیر کا بچہ پیدا ہوتا 3 مہینے آنکھ نہیں کھولتا، اسے خطرہ ہی کوئی نہیں۔ کس نے اسے بتایا؟ وہ بے فکر پڑا ہے، وہ 2-3 مہینے بعد جا کر آنکھ کھولتا ہے، اسی جنگل میں، اسی جانور، وہ بھی جانور ہے، وہ بھی جانور ہے۔ اس کی فطری تقسیم فہدا۔ ایک چڑیا خود دانہ چگتی ہے، بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کیڑے پکڑ کے لے آتی ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ یہ بچے دانہ ہضم نہیں کریں گے؟ کبھی آپ نے دیکھا، اب دیکھیں نا آپ، اس میں وائلڈ لائف میں بھی دکھاتے ہیں
کہ چڑیا خود تو دانے چگتی ہے، گھونسلے میں بچے ہیں تو اس کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، ایسی غذا ہوتی ہے جو پہلے سے ہضم شدہ ہے، وہ بچوں کو دیتی ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ یہ دانہ ہضم نہیں کر پائیں گے؟ چیونٹی دانہ چن کے لے آتی ہے اور بل میں جمع کرتی رہتی ہے۔ آپ چیونٹی کا بل کھول کے دیکھیں، کوئی دانہ ثابت نہیں ہوگا، دو ٹکڑے کر کے رکھتی ہے، ثابت دانہ مٹی میں اگ جاتا ہے۔ اور چیونٹی کو کس نے بتایا کہ دو ٹکڑے ہوگا تو نہیں اگے گا؟ دھنیے کا بیج چیونٹی لے جائے تو اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہے، چونکہ وہ آدھا ہو تو اگ جاتا ہے۔ گندم کے 2 ٹکڑے کرے گی، دھنیا مل جائے 4 کرے گی۔ اس اتنی سی چیونٹی کو کس نے بتایا؟ والذی قدر، جس نے سارے اندازے مقرر کیے، فہدا، فطری استعداد رکھ دی ہدایت کی، زندگی گزارنے کی۔ ایک شیر بھی بچے پالنے کے لیے اسباب تلاش کر لیتا ہے، اور ایک گیدڑ بھی بچے اسی جنگل میں پال لیتا ہے۔ گرمی، سردی، دھوپ، بادل، بارش سے بچاؤ کے انتظام کر لیتا ہے۔ زندگی کے سارے اسباب تلاش کر لیتا ہے۔ ان جانوروں کو تو مر جانا چاہیے کہ یہ زہر بھی کھا جائیں، نہیں کھاتے۔ مضر صحت چیز جانور نہیں کھاتے۔ دھوکے سے انہیں کوئی زہر کھلا دے الگ بات ہے، فطری طور پر جنگل میں عمر بسر کر جاتے ہیں، کوئی جانور زہر کھا کر مرتے دیکھا؟ کون بتاتا ہے انہیں؟ انسانوں سے زیادہ صحت مند رہتے ہیں، کم بیمار ہوتے ہیں۔ یہ کھانے پینے کی پرہیز انہیں کون بتاتا؟ اسی طرح جس طرح کیڑی سے لے کر ہاتھی تک ہر جانور کو زندگی کرنے کی فطری استعداد دی، انسانوں کو بھی زندگی کرنے کی استعداد بھی دی، اور اسے معرفت حق کی استعداد بھی۔ فطری طور پر ہر انسانی دل میں ایک خانہ رکھ دیا کہ یہاں اللہ کا نام ہونا چاہیے، فطری طور پر۔ آپ تاریخ انسانی دیکھیں، ایسے دور بھی ملتے ہیں کہ جہاں انسان غیر مہذب، آج بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گئے، آج بھی ہیں۔ آسٹریلیا کے جنگلوں میں بھی ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی ہیں، اور بھی کہیں ہوں گے، جنہیں لباس کی تمیز نہیں ہے، لیکن مذہب کے نام پر کچھ رسومات انہوں نے بھی بنا رکھی۔ یہ مذہب کیا ہے؟ وہ جی روحیں ہماری حفاظت کرتی ہیں، اجداد کی روحیں، سپرٹس، وہ ایک خانہ ہے جہاں اللہ کی طلب ہے، ایک غیبی طاقت جو ہر وقت ساتھ ہو، جو غائبانہ تحفظ کرے، جو مشکلات میں مدد کرے، جو ضروریات پوری کرے۔ یہ فطری استعداد ہے۔ اب انسان ہے، یہ اپنی سہولت کے لیے وہاں کسی نے رام لکھ لیا، کسی نے دیوتا لکھ لیا، کسی نے سپرٹ لکھ لیا، کسی نے فرضی خود، لیکن کوئی نہ کوئی معبود بنائے پھرتا ہے، حالانکہ یہ جگہ تو اس نے اپنے لیے رکھی تھی، شیطان نے اسے بھٹکا دیا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں جب
جھگڑا ہوا اور دونوں کو حکم ہوا قربانی پیش کرو، اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھی، تو ایک کی قربانی جس کی قبول ہوئی آسمان سے آگ آئی اور وہ قربانی فنا ہو گئی، دوسرے کی رہ گئی۔ قابیل کی رہ گئی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ تو بعض روایات ملتی ہیں کہ شیطان نے اسے کہا کہ دیکھو یہ حابیل کو آگ نے جتوایا تھا، تم ہار گئے، تمہیں قتل کرنا پڑا، لہذا اس آگ کی پوجا کرو، یہ بڑی طاقت ہے۔ تو وہیں سے آتش پرستی شروع ہو گئی۔ شیطان پھر انسان کو بہکاتا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ خانہ پوری وہ، لیکن خالی نہیں رہتا، ہر ایک میں وہ طلب رکھتی ہے۔ اور اسی لیے شرک سب سے بڑا جرم بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میری جگہ تو نے کسی اور کو بٹھا لیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے کہ میں نے تیرے دل میں جو اپنی جگہ رکھی تھی فطری طور پر، وہ ظالم تو نے وہاں کسی اور کو بٹھا لیا، اور میری ناشکری کرتا، میری عبادت نہ کرتا، میرا شکر نہ کرتا، لیکن میری جگہ مخلوق کو تو نہ دیتا۔ والذی قدر، جس نے خوب اندازے بنائے، فہدا، فطری استعداد جو جس کو چاہیے تھی عطا کر، چڑیا کو اس کی ضرورت کے مطابق، باز کو اس کی ضرورت کے مطابق، جانور کو اس کی ضرورت کے مطابق، حیوانات کو، نباتات کو، انسانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق۔ اب انسان کو وجود کی ضرورت بھی تھی، اس میں عالم امر کی روح پیدا کر دی، اس کی روحانی ضروریات بھی تھی۔ وجود کی فطری استعدادات تھی، روح کی بھی فطری استعداد رکھتی، اور روح کا کمال معرفت باری تھا۔ معرفت باری کی جگہ ہر پیدا ہونے والے کے دل میں رکھ دی۔ اب اگر کوئی محراب مسجد میں بت رکھ کر پوجنا شروع کر دے تو کتنا بڑا ظلم کیا اس نے۔ تو بت تو لوگ پوجتے ہی تھے، لیکن بیت اللہ میں رکھنا کتنا بڑا جرم بن گیا۔ تو وہ دل میں بھی، ہر دل میں اس نے ایک کعبہ رکھا ہے۔ ہر دل میں جو پیدا ہوتا ہے اس میں ایک کعبہ بھی ہے، یعنی جہاں تجلیات باری کی جگہ ہے وہاں اللہ کا نام ہونا چاہیے، اس میں اتنی قوت ہو کہ وہ اعضاء جوارے سے مترشح ہو، ہاتھ پاؤں اللہ کی نافرمانی نہ کریں، زبان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، آنکھیں اللہ کی ہر چیز سے اس کے انوارات مترشح ہوں، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہو، زبان سے اللہ کا نام جاری ہو، خود دل ہمہ وقت اللہ اللہ کرے کہ دل میں اللہ کا گھر ہے۔ کوئی وہاں خواہشات کا بت رکھ لیتا ہے، کوئی دیوی دیوتا بٹھا لیتا ہے، کوئی جن اور شیطان بٹھا لیتا ہے، کئی فرضی ناموں سے۔ تو فرمایا میرے تخت پر تو نے غیروں کو بٹھایا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ ان الشرک
لظلم عظیم. ہم کہتے رہتے ہیں شرک ظلم ہے، کفر ظلم ہے، ہمیں اس شرع کا علم نہیں ہے. یہ کوئی نہیں ہمیں پتا کہ شرک ہے کیا. بھئی جو اللہ نے اپنی عظمت کے لیے، اپنی تجلیات کے لیے، اپنی ذاتی تجلیات کے لیے جو بیت اللہ ہر ایک کے دل میں رکھ دیا ہے، ہر پیدا ہونے والے دل میں رکھ دیا ہے، وہاں اس کے سوا کسی کو بھی بٹھائے گا. دنیا میں تو جو زبان سے کہے گا نا میں فلاں کو مانگو مشرک ہوگا. قیامت کے دن فیصلے دلوں پر ہوں گے. تبل السرائر، بھید کھول دیے جائیں گے، اندر کی باتیں کھولی جائیں گی، دل دیکھے جائیں گے وہاں کون بٹھا رکھا ہے. وہاں پتہ چلے گا کہ مواحد کون ہے اور مشرک کون. دلوں میں طلب دنیا بٹھا لی، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، دنیا ملے. دلوں میں عہدے، منصب، اقتدار کی طلب بٹھا لی، جائز ناجائز، جھوٹ سچ، لوگ مارے جائیں، قتل ہو جائیں، ملک تباہ ہو جائیں، مجھے حکومت مل جائے. وہ دل تو اس کے لیے تھا، وہ خانہ تو اس کا گھر تھا، وہ تو بیت اللہ تھا. تو سمجھ آتی ہے نا کہ شرک بڑا ظلم ہے. والذی قدر فہدا، اس نے ہر چیز کو درست کیا. قدرہ، ظاہری وجود، سوچ، فکر، نگاہ، زبان، علم، استعداد. فہدا، پھر زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا شعور، جانور، پرندے، حیوانات سے لے کر انسانوں تک اس کے معیار کے مطابق عطا فرما. ہر ایک کو عطا کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطری استعداد لے کر دنیا میں آتا. ثم ابواہ یعوّدانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر اس کے والدین، ماحول، معاشرہ کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں، کسی کو آتش پرست بنا دیتے ہیں. اور وہ اتنا کریم ہے کہ شرک و کفر کے بعد بھی موت تک مہلت دیتا ہے. کبھی توبہ کر. تو توبہ نام ہے بیت اللہ سے بتوں کو اٹھا کر باہر پھینکنے کا. زبانی توبہ توبہ کا نہیں. وہ کعبہ جو دل کے اندر ہے اس میں سارے بتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے اور وہاں اللہ کا نام لکھ دے، یہ توبہ ہے. اگلے دن بھی المرشد میں سوال تھا، جی توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے کیا کریں؟ میں نے کہا پھر توبہ ہی کرو، لیکن حق یہ ہے کہ آپ کرتے نہیں. توبہ کا مطلب احساس گناہ، ندامت کا احساس، عظمت الہی کے مقابلے میں اپنی جرأت رندانہ کے ساتھ کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا. تو یہ تو پھر توڑنا مشکل ہو جاتا ہے. رسمی توبہ لوگوں کو دکھاوے کی جو ہم کرتے ہیں وہ ٹوٹتی رہتی. والذی قدر فہدا، وہ ذات پاک
جس نے ہر چیز متوازن کر دی اور دنیا و آخرت جس کی جو جو ضرورت ہے اس کے لیے اسے طلب تڑپ ضرورت طریقے سب کی آشنائی دے دی تخلیقی طور پر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔